اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہارک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، کبھی تجھے جان نکالتے وقت کسی پہ ترس آیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ دو جگہ پر مجھے ترس آیا ہے۔ ایک اس جگہ پر کہ میں کشتی ایک جا رہی تھی سمندر میں، اور اس میں ایک ماں اور بچہ تھا، تو طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو تو نے کہا کہ اے تیرا حکم آیا کہ اس ماں کی جان نکال لی جائے۔ میں نے اس ماں کی جان نکالی، اور تختے پر جو بچہ تھا تختہ ہچکولے کھاتا ہوا ایک جزیرے پہ جا لگا، اور بچے کو تو نے بچا لیا، تو ماں کی میں نے جان لے لی۔ اور پھر مجھے دوسری مرتبہ اس جگہ ترس آیا کہ اے شداد، ہے تو تیرا دشمن تھا لیکن اس نے بڑی محنت سے جنت تیار کی، لیکن جب وہ قدم رکھنے لگا جنت میں تو تو نے اسے جنت اب اس کی جنت بھی دیکھنے نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ملک الموت، تجھے دونوں مرتبہ ایک ہی بندے پہ ترس آیا، جو اس وقت بچہ بچ گیا تھا، ہم نے اسے عزت دی، اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ کم وقت ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت بنانے لگ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس شداد کو دنیا میں سزا دی، کیوں کہ اس نے اللہ سے ٹکر لی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عروج دیتا ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں جاتا تو پھر اللہ اس کا جتنا بھی عروج ہے، جتنا کچھ ہے، اللہ سب کچھ زائل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر عروج کے پیچھے زوال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو عروج ملے اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ فرعون پر عروج تھا لیکن زوال بھی ایک دن آیا۔ آج قیامت تک اس کی لاش عبرت بنا کے رکھ دی ہے۔ اس کی لاش جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا کے چھوڑ دی پوری دنیا کے لیے، اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن تھا۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھو، پہلے بندہ زبر ہوتا ہے، پھر اس کی طاقت زیر ہو جاتی ہے، اور پھر جب زیر ہو جائے پھر پیش ہونا ہی پڑتا ہے، چاہے دنیا کی عدالت ہو چاہے اللہ کی عدالت ہو۔ ایک ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، نادان یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس نبی کی عاجزی تو دیکھو۔ 1,24,000 اس دنیا میں انبیاء آئے، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، اللہ نے انہیں بڑا ہی مرتبہ دیا، بڑا بلند مقام بنایا، لیکن جب وہ معراج کے موقع پر جب اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ، میں تیرے پاس ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ تو اللہ جاننے کے باوجود کہتے ہیں کہ میرے محبوب، وہ کون سا تحفہ ہے جو تو لے کر آیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تیرے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں، میں تیرے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار نہیں کروایا، صرف کروایا تو وہ میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے بڑا ہی مقام دیا، بڑا ہی مرتبہ دیا، لیکن ان کے اندر ایک عاجزی تھی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز پسند ہے، وہ عاجزی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اگر دنیا میں، یہ ایک میری بات یاد رکھ لیں، اگر دنیا میں کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو وہ عاجزی اختیار کرے۔ انسان جتنا بھی بلند ہو جائے، اگر اس کے اندر غرور آ جائے، غرور اللہ کی چادر ہے، اگر غرور آ جائے تو پھر انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر عاجزی اختیار کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عاجزی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔